معزز ناظرین کرام، مسیح خداوند کے مبارک اور خوبصورت ترین نام میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس پروگرام میں ایک ترتیب سی ہے کچھ پوچھے جانے والے سوالات کی، جو ہمارے مسلمان دوستوں بھائیوں کی طرف سے ہے۔ اور ان سوالات کو جب میں دیکھتا تھا اور کچھ ان پر سٹڈی کرتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور یہ بائی چانس نہیں ہے، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ یہ خداوند خدا کی طرف سے پلان اور منصوبہ تھا کہ کئی ایک ایسی باتیں ہوں جن کو شاید ریپیٹ کیا جائے، کہ بہت سارے لوگ ہمارے ناظرین میں سے ایسے ہیں جو بارہا بار ایسی باتوں کو سننا چاہتے ہیں تاکہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اس سے پہلے والے پروگرام میں کسی کا یہ سوال تھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کے تعلق سے کہ اہل یہود کہاں ہوں گے، وہ کہاں پہنچیں گے۔ لیکن آج جس نے سوال پوچھا، یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مرنے کے بعد کوئی گارنٹی ہے کہ ہم فردوس میں جائیں گے؟ کیا کوئی مرنے کے بعد گارنٹی ہے؟ اور میں سوال پر سوچ رہا تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم کوئی الیکٹرانک کی چیز لیتے ہیں، خواہ وہ سیل فون ہو یا جو کچھ، سیلر سے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی وارنٹی گارنٹی ہے کہ نہیں، اور وہ گارنٹی یا وارنٹی ہو تو دیتے ہیں۔ اور ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں گارنٹی یا وارنٹی لینے کے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے بارے میں اتنے ہم مشکوک ذہن رکھتے ہیں کہ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کوئی گارنٹی وارنٹی ہے کہ نہیں، کہاں جائیں گے اور کہاں نہیں جائیں گے۔ اور ایک اور پہلو بھی اس کا ہو سکتا ہے، اور وہ پہلو یہ کہ شاید جو کوئی جہاں کہیں ہے سوال کرنے والی شخصیت، وہ یہ سوچ رہی ہو میں سٹیپ لوں تو صحیح، میں دریا پار کروں تو صحیح، لیکن اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ دریا کے پار کرنے کے بعد میں صحیح مقام پر ہوں گا؟ اور زیادہ تر وہی جو اپنے آپ کے ساتھ ہانسٹ اور دیانتدار ہوتے ہیں، اپنی بنیاد کو جب وہ ریت پر پاتے ہیں تو فوراً ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب میں اپنے جیون سے متعلق مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کروں تو کیا فیصلہ کروں اور کیسے کروں؟ کہیں کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے؟ میرے پاس کیا شیورٹی اور کیا گارنٹی ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں فردوس میں جاؤں گا؟ تو سوال یہی ہے، اس زندگی کے بعد کی کیا گارنٹی ہے کہ میں فردوس میں ہوں گا؟ میرے عزیز، یہ صرف آپ کا سوال نہیں ہے، یعنی صرف آپ کا نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو سائے کی پیروی کر رہے ہیں اور مجبور ہیں اس سائے میں رہنے کے لیے، اور بہت سی وجوہ ہے کہ کیوں وہ اس سائے میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور اس سے نکلنا نہیں چاہتے۔ انجیل پاک میں ہمیں کئی ایسے داڑھیوں والے اور بڑی بڑی داڑھیوں والے مذہبی رہنماؤں کی بابت بھی ہم دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو دولت کی ریل پیل میں تھے ان کو بھی، کہ داڑھی ہونا، مذہبی ہونا، ان کے جیون میں جو ایک خلا تھی نا، اس کو وہ پر نہیں کر پائے۔ دھن دولت اور مال و متاع، سونے کی چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونا، اور زندگی یوں ہی پیسے کی ریل پیل میں گزار دینا، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوئی کہ مرنے کے بعد وہ قرب الہی حاصل کریں گے۔ بڑے بڑے مذہبی لوگ یہاں پر آ کر ہمت ہار جاتے ہیں، اور اس طرح کا سوال میری دعا ہے کہ ہر شخص کے دل میں پیدا ہو کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے والا ہو، کیونکہ یہ زندگی اس دھرتی پر بڑی قلیل اور مختصر سی ہے۔ اس کے بعد کی زندگی کے لیے فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنی ذات کے بارے میں اس سے پہلے چند مرتبہ بتا چکا ہوں۔ ایک ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا جس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے یا شورٹی ہے کہ مرنے کے بعد تم فردوس میں جاؤ گے؟ اور شاید گزرے ہفتے کے پروگرام میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے پاس کوئی شورٹی اور کوئی گارنٹی نہیں تھی، ایون کہ میں مذہبی شخص تھا اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن میرے پاس کوئی مستقبل کے لیے شورٹی اور گارنٹی نہیں تھی۔ اس خدا کے بندے نے مجھے چیلنج کیا اور کہا کہ تمہارا جو کوئی بھی دین ہے، جاؤ اور اس دین کے علماء سے اس سوال کا جواب لے کر آؤ کہ ان کے پاس مرنے کے بعد کیا شورٹی اور کیا گارنٹی ہے۔ اور یقین جانیے 10 دن اس فکر اور اس تردد اور جستجو میں گزر گئے، اور 10 دن کے بعد جب میں دوبارہ اس مرد خدا کے پاس آیا تو اس نے وہی سوال کیا، ہاں جی، کسی نے آپ کو کوئی گارنٹی، کوئی شورٹی بتائی کہ بعد از مرگ آپ فردوس میں ہوں گے؟ میرا چہرہ لٹکا ہوا تھا، میرے دونوں ہاتھ نیچے تھے، یعنی خالی تھے، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو پروف کے ساتھ میں اس بندے کو پیش کر سکتا۔ اور میں نے کہا جی میرے پاس کوئی جواب نہیں، مجھے جواب نہیں ملا، خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ اور اس شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار اور محبت سے کہا ادھر بیٹھ جاؤ، اور پھر میرے ساتھ اس نے انجیل پاک کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ہم اس آیت پر پہنچے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یعنی یوحنا 14:6،
उस शख्स ने उस आयत पर उंगली रखी और मुझे कहा, आप पढ़ें। जहां पर लिखा हुआ था और आज भी लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और फिर उस खादम ने यह कहा कि खुदा कितने हैं? 3। मैंने कहा, नहीं, एक ही खुदा है। उसने कहा, शाबाश। और उस एक खुदा के पास जाने के लिए रास्ते नहीं है, रास्ता है वाहिद। और वो रास्ता कौन है? जिसने ये दावा किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। उस शख्स के कहने का मतलब यह था, कुर्बे इलाही के हुसूल की गारंटी इसमें है। चूंकि आपने गारंटी की बात की, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि वो जिसने ये वादा किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, फिरदौस तक जाने वाली राह जिस पर जिंदगी है, मौत नहीं है, जो सच्ची और बरहक राह है, वो मैं हूं। कौन है? क्या आप किसी ऐसी शख्सियत को जानते हैं जिसने यह दावा किया हो? अगर आप मसीही नहीं हैं तो आप अपने दीन में किसी ऐसी शख्सियत को ढूंढें जिसने ऐसा दावा किया हो। और हम जो मसीही हैं, हम इस बात को जानते हैं कि यह बात जहान के निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिनको मसीह इब्न मरियम के तौर पर भी पहचाना जाता है, यह आप ही का दावा है कि मैं वो राह और हक और जिंदगी हूं। खैर, जब उस शख्स ने इस आयत को तिलावत करवाया, पढ़ाया, और उसके बाद उस शख्स ने मुझसे कहा कि अगर आप मुस्तकबिल के लिए कोई श्योरिटी या गारंटी हासिल करना चाहते हैं तो फिर डिले नहीं कीजिए, देर नहीं कीजिए। आपकी मर्जी है, अगर आप फैसला करना चाहें तो अभी फैसला करें। और वही 4 बातें जो मैंने गुजरे मैसेज में कही थी कि तुम अपने गुनाहों से का इकरार करो, अपने गुनाहों से तौबा करो और मसीह यीशु पर शख्सी तौर पर ईमान लाओ कि वो मेरे निजात दहंदा और खुदावंद है, और अपने दिल के दरवाजे को खोलो और कहो, खुदावंद आप मेरे दिल में आकर बस जाइए और इस दिल के तख्त पर बतौर राजा बैठ जाइए। आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी से ऐसा करो। उस शख्स की बातें ऐसी थीं जो मेरे दिल में उतर गई। और ये 8 अक्टूबर 1984 था। शायद आप में से कई जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उस वक्त दुनिया में आए भी नहीं थे। जब मैंने अपने आप को सरेंडर किया और जैसे मुझे बताया गया, ज़ाते इलाही के हुजूर झुक गया और अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, तौबा करते हुए मसीह खुदावंद पर ईमान लाया कि वो मेरे खुदावंद यानी आका और मालिक, रब्बी और उस्ताद हैं, और वो मेरे निजात दहंदा, मेरे इवजी और मेरे कुफारा हैं। मैंने अपना दिल खोला कि वो मेरे दिल में आ जाए। और आपके सवाल के इस जवाब के मुताबिक
8 अक्टूबर 1984 के बाद अगर किसी ने मुझे आज तक पूछा कि भाई तुम मरने के बाद कहां जाओगे, क्या गारंटी है, तो मेरा जवाब हमेशा यह रहा कि खुदावंद यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। उनकी बातें सच और हक पर मबनी है। वो झूठ और कफ्र के अंधेरों को और तारीकियों को मिटाने के लिए आए और बहरे ज़ुल्मात से हमें रिहाई देने के लिए। और जब यह कहा कि मेरे वसीला से तुम आ सकते हो खुदा बाप के पास, तो यही सबसे बड़ी गारंटी और वारंटी है कि उन पर ईमान लाने के वसीला से मैं कुर्बे इलाही को हासिल कर चुका हूं। और अब मेरे पास यह नहीं कि मैं बेमंजिल हूं, मुझे मंजिल मिल गई। फिजिकली मौत का होना तो लाजिम है ना। और वैसे भी मैं कहा करता हूं, हयाते अबदी में दाखिले का दरवाजा फिजिकल मौत जरूरी है, इससे दाखिल होना जरूरी है ताकि हयाते अबदी में दाखिल हुआ जाए। लेकिन हयाते अबदी में दाखिले के लिए मसीह यीशु पर ईमान लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही वाहिद वसीला है। तभी हमें यह इनर यानी बातनी तौर पर गारंटी और श्योरिटी यकीनी तौर पर हो सकती है। और उस वक्त से लेकर आज तक मैं रूहानी तौर पर नाउम्मीदियों की अंधेर वादियों में गुमशुदा लोगों को यही नवीद देता हूं, मुजदा सुनाता हूं, खुशखबरी कि कुर्बते रब के लिए गर राह है तो महज यीशु है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अंधेरे में ना रहिए। मसीह पर ईमान लाकर आप अबदी जिंदगी पाएं, और यह गारंटी और श्योरिटी है कि आप फिर तारीकी में नहीं होंगे, आप रोशनी में और नूर में होकर चलेंगे। एक बहुत बड़ा आलम जिसका इंजीले पाक में जिक्र है, शायद आपके उलमा से कहीं ज्यादा बड़ा आलम शरा का आलम था। और शरा से मुराद आप तो खैर जानते ही है, शरीयत का। उसने भी बड़े स्काफ वगैरह पहने हुए और ओढ़े हुए भी थे, खास किस्म की दाढ़ी भी थी। मारूफ मजहबी रहनुमा, बड़ी जान पहचान, बड़े चेले, बड़े मरीद उस शख्स के थे। और 3 बार, चूंकि अहले यहूद सुबह दोपहर शाम दुआ किया करते थे, इसके अलावा भी वो पाबंद था अपने नमाज रोजों का। लेकिन उसके दिल में एक खला थी, और जो खला किसी भी सूरत में पुर नहीं हो पा रही थी। और बायन इसी तरह का एक और शख्स, ये जिसका मैंने जिक्र किया, ये तो मजहबी था, आलम था, शरा का इमाम था अपने वक्त का, मारूफ शख्सियत, लेकिन उसकी पहचान उसका मजहब था। और एक और शख्स था जो यूं लगता है कि दौलत में ही, रुपयों में ही लगता है सोता भी था और उठता भी था, लेकिन सुकून और चैन उसके दिल में भी नहीं था। तो ना दौलत और ना ही मजहबी होना इस बात की गारंटी है कि आप फिरदौस
میں داخل ہوں گے ان کے دل خالی تھے. اور میں جانتا ہوں کہ آپ جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سر ہلا رہے ہیں اور اپنے آپ میں یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے تو بالکل صحیح ہے. اور آپ فیل کرتے ہوں گے کہ میں بھی یہ سب کچھ تو ہوں لیکن میرے دل میں ایک خلا ہے، نا امیدی کی خلا. کوئی شیورٹی اور کوئی گارنٹی فیوچر کے لیے نہیں ہے. اور آپ جنہوں نے یہ سوال پوچھا شاید آپ کے من میں بھی یہی بات ہو. اور یہ بائی چانس باتیں نہیں ہو رہی. خدا آپ کی ضرورت کو جانتا ہے اور آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کی ہیلپ ہو رہی ہے. یہ عالم آدمی نیم شب کو مسیح خداوند کے پاس آتا ہے. نیم شب کو، آدھی رات کو. کیوں؟ دن کو اس کو ٹائم نہیں تھا؟ نہیں. بات یہ نہیں تھی کہ دن کو اس کے پاس ٹائم تھا کہ نہیں. بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ اس کے چیلے بڑے تھے، اس کے آگے پیچھے اس کے چاہنے والے، شاید شاگرد، مرید بہت تھے. اور وہ تمام جتنے بھی تھے وہ مسیح یسوع کو گویا یوں سمجھتے تھے کہ جیسے یہ کوئی باغی ہے. کیوں ایسا سوچتے تھے؟ کیونکہ مسیح یسوع ان کو یہ بتاتے تھے کہ جو کچھ تم عملی طور پر کرتے ہو، گفت و شنید کے ذریعہ سے کرتے ہو، اس میں تبدیلی لاؤ، یہ درست نہیں ہے. ریاکاری اور منافقت سے باز آؤ. اور یہ لوگ ان کی مخالفت میں اتر آئے. لیکن یہ جو مذہبی عالم تھا اس نے مسیح یسوع کی بابت سنا ضرور تھا لیکن ملا نہیں تھا، لگتا ہے. اور اس کے دل میں ایک بڑی آرزو اور جستجو تھی کہ کاش کوئی ایسا موقع ہو کہ میں اس یسوع مسیح ناصری سے ملوں. ڈر کے مارے دن کو، اپنے لوگوں کے ڈر کے مارے وہ مسیح تک نہیں پہنچا. لیکن جب اس نے سوچا کہ اب تو سارے سو گئے ہوں گے، مجھے پتا ہے کہ میری ضرورت ہے، مجھے لگی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری مدد کرے، اور میں مسیح یسوع سے ملوں گا بھلے کچھ ہی کیوں نہ ہو. نیم شب کو وہ مسیح یسوع کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہا نہیں میں ابھی آرام کر رہا ہوں، تم دن کے وقت آنا. نہیں، مسیح خداوند نے اس شخص کے ساتھ بات چیت کی اور اس پر اس بھید کو کھولا کہ تیرے دل کی یہ خلا کیسے پر ہو سکتی ہے. اور یہ مسیح خداوند پر عالم تھا، سب کچھ تھا، ایمان لے آیا. لیکن ایک بات نظر آتی ہے کہ وہ زمانے سے لوگوں سے جو ارد گرد کے تھے نا، اسے پتا تھا نا یہ یوں کریں گے، مجھ پر انگلی اٹھائیں گے. آپ کے ارد گرد میں بھی ایسے لوگ بہت ہیں، تھوڑے نہیں ہیں. شاید آپ بھی یہی سوچتے ہوں. ان کے سامنے اس نے اعلان نہیں کیا تھا لیکن باطنی طور پر اس کا انجن تبدیل ہو گیا تھا، دل تبدیل ہو گیا تھا. اور ماں بعد وہ ایک سیکرٹ بلیور رہا اور اس ٹائم پر ظاہر ہوا جب مسیح خداوند کی اب تدفین ہونی تھی. اور اس عالم کا نام یہودی عالم نکودیمس تھا. اور دوسری طرف وہ جو شخص جو دولت
کی ریل پیل میں مست تھا، اس کے دل میں بھی خلا تھی۔ مستقبل کے لیے ایون اس جیون میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ خلا ایک ہول جو دولت پر نہیں کر پا رہی تھی، اور مسیحا کا ادھر سے گزر ہوا، اور اس کے دل میں یہ آرزو تھی کہ آج میں مسیح یسوع کو دیکھوں ہی دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ شاید کسی طرح سے اس نے مسیحا کی شہرت سنی تھی، اور جب مسیحا کا گزر ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ طالب تھا مسیح کے دیدار کا کہ وہ ایک پیڑ پر چڑھ گیا کہ جب مسیحا کا گزر ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے کہاں سے گزر رہے ہیں ان ایڈوانس۔ اور مسیح اپنے پلان کے تحت ادھر سے جا رہے تھے، اور آپ نے جب دیکھا کہ وہ درخت پر ہے تو فرمایا کہ نیچے اتر آ، کیونکہ مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے درخت کی چوٹی پر، اپنے روپے پیسے کے اعتبار سے درخت کی چوٹی پر، حسن، غرور، دنیا داری، پراپرٹی کے علم کے اعتبار سے ہم چوٹی پر ہوتے ہیں، لیکن مسیحا کہتے ہیں نا 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 نا، اگر تم چاہتے ہو یہ خلا پر ہو، تمہیں گارنٹی ملے، نیچے آ جا۔ نیچے آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رب اس کو ہیرو کرتا ہے جو اپنے آپ کو نیچا کرتا، زیرو بناتا ہے رب کی حضوری میں۔ اور پھر مسیحا اس کے گھر گئے، اس کا نام زکائی تھا، اور ایسا چانن نور اس کی زندگی میں آ گیا، اتنی خوشی اور مسرت، اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ جو کچھ اس کے پاس حق اور ناحق چیزیں لوگوں کی تھیں، اس نے دوگنی چوگنی ان لوگوں کو واپس لوٹائی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا میں مثالیں دے سکتا ہوں؟ اپنی دی، شرع کے عالم کی دی، ایک روپے پیسے میں کھیلنے والے شخص کی دی، اور کلیسیا کی تاریخ کی کتاب جس کو ہم رسولوں کے افعال یا اعمال کہتے ہیں، اس کے 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں سن لیجئے کیا لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا۔ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلہ سے انسان فلاح یعنی نجات پا سکے، اور وہ نام جو بخشا گیا وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ وہ واحد نام ہے، اس پر ایمان لانے سے آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 36 آیت، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ گارنٹی مل گئی، سنا دی گئی ہے آپ کو، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے تاکہ آپ اس گارنٹی دینے والے کو اپنے دل کے راجا کے طور پر مان لیں اور بیٹھا لیں۔ میری دعا ہے خدا کا روح آپ کے زندگی کو تبدیل کرے اور مسیح کی مرضی کے اسیر ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ شکریہ ہمارے ان پروگرامز کو دیکھنے کے لیے۔ آئندہ بھی دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔